الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف بخشا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ ہماری نسبت قائم فرما دی ہے۔ میں طلباء کرام کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا، بیان کرنا چاہتا تھا، چونکہ چند دن قبل مشورہ میں یہ بات طے ہوئی کہ طلباء کرام کے جب اسباق سے فارغ ہو جائیں تو سال کے آخر میں طلباء کرام سے ایک الگ گفتگو کر لی جائے۔ تو ہمارے یہاں ایک گفتگو ابھی میں کرنے لگا ہوں آپ طلباء کرام سے، اور اس کے بعد ایک سالانہ جلسہ ہوگا، وہ ایک الگ گفتگو ہوگی، اور درمیان میں انشاءاللہ العزیز 10 فروری کو دورہ حدیث کی تمام کتب کا آخری سبق ہوگا، اور ہر کتاب کا آخری سبق میں پڑھاؤں گا، وہ گفتگو انشاءاللہ الگ ہوگی۔ تو اس وقت طلباء کرام سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو میں سوچتا رہا کہ آپ سے کیا بات کروں۔ پھر بس ایک بات بار بار دل میں آ رہی تھی، بار بار، کہ کئی ایک مرتبہ بعض اساتذہ بھی مجھ سے فرماتے رہے، اور کئی ایک طلباء کی بھی خواہش کا اظہار ہوتا رہا کہ میں اپنے حالات طلباء کرام کے سامنے پیش کروں۔ تو بس پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آج کی مجلس میں زمانہ طالب علمی آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں کہ طالب علمی کے میرے حالات کیا تھے، کس طرح میں نے پڑھا، اور کس طرح مدرسوں میں رہا، اور کس طرح اساتذہ سے تعلق رہا، کچھ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں، اور پھر طلباء کرام ظاہر اس کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ طلباء جن کو مجھ سے محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، شاگرد بھی ہیں، مجھ سے بیعت بھی ہیں، تو امید ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے مفید اور نافع ہوں گی۔ اس لیے میں زمانہ طالب علمی کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب ویسے تو میری جو تاریخ پیدائش ہے 12/4/69، یعنی 12 اپریل 1969، ممکن ہے ایک آدھ سال پہلے ہو یا کچھ ہو، لیکن جو میرا شناختی کارڈ بنا ہے اور جس پہ تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے وہ یہی ہے۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کچھ ماہ کا یا ایک آدھ سال کا فرق ہو، میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جو میرے علم میں ہے وہ تاریخ پیدائش یہی درج ہے، اور یہی میں بتاتا ہوں، یہی لکھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہی گاؤں میں جو ہمارا سرکاری گورنمنٹ پرائمری اسکول تھا، اسی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت، 5 جماعت تک وہیں پڑھا ہے۔ ناظرہ قرآن کریم اپنے والد محترم حافظ شیر بہادر رحمہ اللہ تعالی نابینے تھے، انہی سے پڑھا ہے۔ اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کے متعلق بہت ساری گفتگو میں کر چکا ہوں، وہ آپ حضرات نے سنی ہوگی، نہیں تو آپ کو اساتذہ بتا دیں گے۔ میری کہانی میری زبانی کے نام سے غالباً وہ میڈیا پر موجود ہے۔ جب میں ناظرہ قرآن کریم حد والد صاحب ہی سے پڑھا، اس کے بعد 6، 7ویں اور 8ویں یہ جماعتیں میں نے اپنے ساتھ جو ہمارا دوسرا گاؤں ہے 88 جنوبی، وہاں پہ گورنمنٹ مڈل اسکول تھا، بعد میں ہائی بنا، آپ شاید تھوڑا سا اوپر چلا گیا، وہیں پڑھی۔ تو میں نے پہلی 5 جماعتیں گورنمنٹ پرائمری اسکول 87 جنوبی سرگودا ہی میں پڑھی، اور 6، 7ویں اور 8ویں جماعت یہ گورنمنٹ مڈل اسکول 88 جنوبی سرگودا میں پڑھی۔
میری جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کلاس تھی وہ ہوئی 8ویں کلاس کا منظر اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ چونکہ ہم 5 بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی محمد یوسف فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے چھوٹے بھائی محمد یونس ہیں جو ابھی زندہ ہیں، ان سے چھوٹا پھر میں ہوں محمد الیاس، پھر مجھ سے 2 چھوٹے ہیں بھائی شعیب احمد اور بھائی خبیب احمد۔ تو یہ 8ویں جماعت کا عجیب منظر یہ تھا کہ میں عمر میں اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹا تھا، لیکن ہماری ترتیب عجیب بنی کہ میں 8ویں جماعت میں تھا اور مجھ سے بڑے بھائی محمد یونس وہ 7ویں میں تھے، اور ان سے بڑے بھائی محمد یوسف وہ 6ٹھی میں تھے۔ یعنی میں عمر میں چھوٹا تھا اور تعلیم میں 8ویں میں تھا، مجھ سے بڑے یونس وہ 7ویں میں، ان سے بڑے بھائی محمد یوسف وہ 6ٹھی میں تھے۔ تو ان نے پڑھنا بعد میں شروع کیا، جو بھی معاملات اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا 6ٹھی 7ویں 8ویں کی ترتیب یہی تھی۔ 8ویں جماعت کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا، ان کی بھی خواہش تھی بلکہ قرآن مجید حفظ کرنے کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسکول کی طرف میرا ذہن نہیں چلتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی تھی، اللہ نے حافظہ بھی دیا تھا، اللہ نے صحت بھی بہت اچھی عطا فرمائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں باقی کلاسیں تو جو ہوں گی سو ہوں گی، ابھی تک میں جب پہلی کلاس میں تھا تو اس وقت میری عمر، میرا اندازہ ہے کہ شاید 5-5.5 سال ہوگی، 6 سے زائد قطر نہیں تھی۔ ابھی تک میرے دماغ میں منظر محفوظ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھتے تھے اور مجھے استادوں نے پہلی کلاس کا مانیٹر بنایا ہوا تھا، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے۔ اور مجھے پرائمری کی یادیں ابھی تک ہیں، مجھے اپنے اساتذہ کے نام بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ گزرے اوقات بھی یاد آتے ہیں۔ ہم جو کھڑے ہو کر پہاڑے پڑھتے تھے مجھے وہ بھی یاد ہے، اور اس وقت ہم جو تختیاں تھی لکڑی کی اس کے اوپر لکھتے تھے مجھے وہ بھی یاد ہے۔ ہمارے یہاں جو سال میں ایک بار ڈاکٹر آتے تھے وہ کڑوی سی دوائی دیتے مجھے وہ بھی یاد ہے، اور چھوٹے یعنی خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لیتے اور پھر شیشے کے اوپر ڈال کے ایسے کرتے، مجھے نام نہیں آتا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ یعنی مجھے پہلی سے لے کر 5ویں تک کی جماعت کی بہت ساری باتیں ابھی تک یاد ہیں۔ اس وقت بندے کیا عمر ہوتی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا حافظہ، بہت اچھا دماغ عطا فرمایا تھا، لیکن باوجود اس کے اسکول کی طرف میرا ذہن مائل نہیں ہوتا تھا، اور میں والد صاحب سے کہتا بس میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے مولوی بننا ہے۔ حالانکہ ہمارا ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ جو علماء حفاظ کا ماحول ہو۔ میرے دل میں جو داعیہ پیدا ہوا حافظ اور عالم بننے کا، اس کی بنیاد حضرت مولانا نذیر اللہ خان گجراتی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ خاص تھے۔ گجرات میں مدرسہ تھا جس کا نام حیات النبی، مسجد کا نام حیات النبی، محلے کا نام محلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ اور پس منظر ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے جس شخص نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ انکار کیا ہے اور انکار کر کے باقاعدہ اس محنت کو منظم طریقے پر چلایا ہے، وہ پہلا شخص ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ یہ گجرات کے تھے۔ مولانا نذیر اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آپس میں ساتھی تھے، توحید و سنت کا مل کر کام کرتے تھے، اور جب عنایت اللہ شاہ صاحب نے اس مسئلے کا انکار کیا تو مولانا نذیر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ان سے الگ ہو گئے۔ بہت سارے اکابر تھے جو ان سے الگ ہو گئے، راستے الگ الگ کر لیے، ان میں یہ مولانا نذیر اللہ خان رحمہ اللہ کا بہت اہم نام ہے۔ تو ظاہر حضرت نے پھر اسی کے پیش نظر مسجد کا نام حیات النبی، مدرسے کا نام حیات النبی، حتیٰ کہ محلہ کا نام بھی حیات النبی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے بالکل قریب ہی، یعنی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے جہاں وہ مسجد ہے عنایت اللہ شاہ صاحب کی، تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور ان کا جو بچیوں کا مدرسہ ہے وہ بالکل حضرت کے مدرسے کے قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ ہر والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار مولانا نذیر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کو اپنے گاؤں بلاتے، مجھے ابھی تک یاد ہے، والد صاحب خود جاتے کیونکہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، ان سے تاریخ لے لیتے اور 50 روپیہ اس دور میں کرایہ دے کر آتے۔
جب آپ تشریف لاتے تو حضرت کو جاتی دفعہ 50 روپیہ کرایہ دیتے، اگر بس پہ آتے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ برستی بارش کے اندر آئے، اسی طرح گھر پہنچے اور عشاء کے بعد گاؤں میں بیان کیا، گاؤں کا مجمع کو بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے لیکن مفصل حضرت گفتگو فرماتے تھے، مفصل گفتگو فرماتے، اور پھر رات کو ہمارے یہاں ان کا قیام ہوتا، اور اس وقت ہمارے ہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا وسعت ہوگی مالی اور کیا ہماری حیثیت ہوگی۔ حضرت کے آنے پر یعنی مٹر ڈال کے پلاؤ پکتا، مٹر پلاؤ، یا کوئی تھوڑا سا گوشت چھوٹا ساتھ روٹی بنتی، تو ہم بہت خوش ہوتے کہ آج ہمارے گھر بہت اچھا کھانا پکا ہے۔ رحمہ اللہ بیان فرماتے، اور رات کو پھر آخری پہر تہجد کے بعد جہر کے ساتھ اکیلے ذکر فرماتے، وہ مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے جو ذکر فرماتے تھے۔ تو بس ایک پھر میرا ذہن بن گیا، انس بنا، بچپن میں حضرت کو دیکھنے کی وجہ سے بس ایک ذوق بنا علم کا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم اسکول میں بچے ہوتے تھے، کھیلتے تھے، تو اس وقت جو لڑکے فلمیں دیکھتے، فلمی ایکٹوں کا نام لیتے، کوئی اور کھیلے ان کا نام لیتے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، اور میں طلبہ کہتا تھا کہ میں نے نذیر اللہ خان بننا ہے، میں نے نذیر اللہ خان بننا ہے، میں نے نذیر اللہ خان بننا ہے۔ اس وقت سے ایک ذہن بن گیا علم کی طرف کا۔ تو مولانا نذیر اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، یہ مجھے عالم بننے کی طرف قائل کیا ہے۔ کوئی مجھے آپ نے فرمایا نہیں، کوئی آپ نے بولا نہیں، بس ان کا ہمارے گھر میں آنا اور ذکر کرنا اور قیام، اس نے میری اندر کی کایا بچپن میں پلٹ کے رکھ دی۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ کبار علماء، متقی علماء اور صالح علماء کی مجلس کس طرح انسان کو بدل کے رکھ دی ہے۔ اس سے جو آپ طلباء کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے وہ یہ کہ آپ اپنا بچپن علماء ربانیین کے پاس گزارو، اور جو بڑے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں ان کے لیے آپ اپنے اپنے علاقے میں اہتمام کرو۔ جو ہمارے علماء حق، علماء ربانیین ہیں، ان کو اپنے ہاں بلاتے رہو، گھروں میں بلاؤ، مساجد میں بلاؤ، علاقے میں بناؤ، انشاءاللہ العزیز اس سے ایک فضا بنے گی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اس وقت سے یہ میرا ایک ذہن بنا، اور یہ بات چل پڑی ہے تو میں بات ذرا مزید کھول دوں۔ خود میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کے یہاں 25 سال تک ٹھہرے ہیں، قرآن کریم وہاں پڑھا ہے، علم وہاں پڑھا ہے، اور چونکہ بیعت کا تعلق حضرت مولانا احمد علی لاہوری امام الاولیاء رحمہ اللہ سے تھا، دورہ تفسیر حضرت سے پڑھا تھا، عقیدہ میں بہت پختہ تھے۔ تو جب عنایت اللہ شاہ صاحب نے مسئلہ اٹھایا تو والد صاحب نے ان کو چھوڑا اور اپنے گاؤں تشریف لے آئے۔ یعنی اس وقت کی بات ہے جب عنایت اللہ شاہ صاحب جیسے ہم کہتے ہیں نا طوطی ان کی بولتی تھی، ان کا ایک شہرت تھی، ان کا ایک آواز تھی اور لوگ سنتے تھے، شخصیت تھی ان کی، لیکن چھوڑ دیا۔ اور اتنی بڑی مسجد، میں گیا ہوں گجرات، فیصل گیٹ میں بہت بڑی مسجد ہے، اس کو چھوڑا، ادارے کو چھوڑا۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے بیٹے سید عنایت اللہ شاہ صاحب، یہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی 2 بیٹیاں میرے والد صاحب کی شاگرد ہیں، لیکن والد صاحب نے سارے تعلقات کو چھوڑا اور اپنے گاؤں میں آئے، جہاں آج مرکز اہل السنت والجماعت موجود ہے۔ اس کی جو مسجد موجود ہے، ابھی چند دن پہلے ہماری مشاورت ہوئی کہ یہ مسجد بھی چھوٹی ہے، اب مسجد کو بہت بڑا کیا جائے۔ یہاں آ کر والد صاحب رحمہ اللہ نے مسجد بنائی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اس مسجد کی یعنی دروازے ہم نے دیکھے ہیں، مسجد کو دیکھا ہے، پھر مسجد کے باہر جو برآمدہ تھا جہاں وضو خانہ تھا، اس کے اوپر جو چھت تھی، اس کے اندر جو ہمارے گنے اور کماد ہوتے ہیں اس کے ٹانڈے تھے، اس کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، اور بہت پہلے کچی تھی، پھر اس کو پکا کیا، پھر یہ تھی۔ تو یہاں والد صاحب رحمہ اللہ نے آ کر ڈیرا لگا دیا، بالکل ساتھ ہمارے متصل جو قبرستان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چٹائیاں بچھا کے طلباء کو بٹھاتے، اور لالٹین وہاں جلتی اور بچے قرآن قبرستان میں پڑھتے تھے، باہر سے آنے والے طلباء۔ پھر یہی مسجد تھی، اسی مسجد کے اندر الحمدللہ اللہ نے کام لیا، والد صاحب نے بہت اس علاقے میں خدمت کی، بہت کام کیا، نابینے ہونے کے باوجود۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، نابینے ہونے کے باوجود تانگا کرائے پہ لینا، ساتھ گاؤں میں جانا، ساتھ والے دیہاتوں میں، اور گاؤں کے چوک میں کھڑے کر کے تانگا لاؤڈ سپیکر اس کے اوپر لگا کر وہاں بیان کرنا،
یہ کتنا مشکل کام تھا اس دور میں یوں توحید کی بات کرنا، لیکن والد صاحب نے کیا ہے۔ تو مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 25 سال کے تعلقات کو قربان کر دیا، اور نذیر اللہ خان صاحب کو یہاں بلایا، اور جب تک مولانا نذیر اللہ خان صاحب زندہ رہے والد صاحب کے مکمل تعلقات انہی کے ساتھ تھے، مسائل کا انہی سے رجوع فرماتے۔ حضرت کے انتقال کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے والد صاحب کا پھر جانا ہوتا تھا۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ تعالی، میری سعادت کے میں والد صاحب کی خدمت میں ساتھ ہوتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا، پھر والد صاحب وہاں جاتے اور وہاں رجوع کیا، بس مسائل پھر ان سے پوچھتے، وہاں رابطہ رہا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ پوری دنیا میں اللہ کریم نے اس مرکز کو حیات النبی کا مرکز کیوں بنایا ہے؟ میری وجود کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے حوالے سے ایک شہرت دے دی ہے، یعنی جو ہی میرا نام آئے گا تو مماتیت پر ایک یوں سمجھیں کہ اوس پڑ جائے گی، اوس پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہمارے ان بزرگوں کی محنت تھی، حیات النبی کے عقیدے پر مولانا نذیر اللہ خان صاحب کو بلانا، حیات النبی کی بنیاد پر 25 سال کے تعلقات کو ختم کرنا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد پر امام اہل سنت سے تعلق بنانا۔ اللہ نے آج اسی جگہ کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکز بنا دیا ہے۔ میرے سامنے کئی ایک واقعات ہیں، میں صرف بہت سارے ہیں، اس پر میں واقعات اگر پیش کروں بہت سارے ہیں کہ اس وقت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کس قدر اللہ نے اس مرکز کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ ایک واقعات مجھے یاد ہے کہ مجھے کچھ ساتھیوں نے ایک مرتبہ یورپ ایک ملک سے رابطہ کیا، تبلیغی جماعت سے منسلک تھے، کہا جی مولانا فلاں عالم پاکستان سے آئے ہیں، تو یہ حیاتی ہے یا مماتی؟ میں نے کہا مجھے معلومات لینی کرنی پتہ کرنا پڑے گا، تو میں پتہ کر لوں گا، میں جانتا تو ہوں، میری ملاقات بھی ہے، لیکن ہیں کیا میرے علم میں نہیں۔ کہا جی ہمارا اندازہ ہے کہ وہ مماتی ہیں۔ یہ مجھے فون ساتھیوں نے اٹلی سے کیا تھا، میں نے کہا ہوں گے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹر ہے جس سے ہم جان لیتے ہیں کہ بندہ حیاتی ہے یا مماتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سا ٹیسٹر ہے؟ کہا جی مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کا نام۔ وہ مولانا آئے، ہماری مسجد تھی، تو کہا جی ہمیں میں چاہتا ہوں مجھے امام رکھ لیں۔ تو ہم نے کہا پتہ نہیں بھی حیاتی ہیں مماتی ہیں، تو ہم نے آپ کا نام لے کر آپ کا تذکرہ کیا، تو ان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ ہمیں بتانے لگ گیا کہ یہ بندہ حیاتی نہیں ہو سکتا، ہم نے ان کو امام نہیں رکھا۔ تو ہمارے پاس ٹیسٹر آپ کا نام ہے، اس سے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند سے مجھے ایک طالب علم نے دورہ حدیث کا تھا، رابطہ کیا، حضرت صدر مدرس دارالعلوم دیوبند مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالی حیات تھے۔ تو کہا جی آج استاد جی کے پاس ایک عالم آئے ہیں پاکستان سے اپنی کسی کتاب پر تقریض لینے کے لیے، اور انہوں نے استاد جی سے بات کیا کہ میں حیات النبی کا قائل ہوں اور میری کتاب ہے، اس پر میں تقریض چاہتا ہوں، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ حیاتی نہیں ہے، تو ان کو وہاں سے تقریض نہیں ملی، اسی طرح واپس آئے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ، میری کیا حیثیت ہے، لیکن اس وقت ایک طالب علم میں مجھ سے رابطہ کہ مجھے اب اس کا نام یاد بھی نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے استاد ہیں مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ، محتمم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد۔ مجھے ایک بار استاد جی نے فرمایا کہ پسرور میں فلاں قاری غلام فرید صاحب ہیں، تو ان کے بیٹوں نے کوئی سالانہ جلسہ رکھا ہے، تو آپ اس میں وقت دور چلے جاؤ۔ میں نے کہا استاد جی آپ ان سے فرمائیں کہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا جو تاریخیں آپ نے فرمائی ان تاریخوں میں آنا میرے لیے مشکل ہے، میرا ایک اجتماع ہے۔ تو پھر خیر مجھے استاد جی کا فون آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نہیں تو کوئی اور وقت آپ ان کو دے دو۔ میں نے کہا استاد جی انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ان کے والد صاحب نے شاید مماتیت سے پڑھا ہے یا مماتیت کا آنا جانا ہے، تو ان پر ابھی تک الزام یہی ہے کہ مماتی ہیں، تو آپ کے جانے سے یہ الزام ان کا ختم ہو جائے گا، تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ مماتی نہیں ہیں۔
یعنی آپ اسے اندازہ فرمائیں کسی مدرسے میں چلا جانا یہ بالکل وضاحت کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ لوگ عقیدہ مماتیت والے نہیں ہیں۔ میں بہت ساری مثالیں اس پر پیش کر سکتا ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بلکہ ابھی یہ چند دن قبل کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی کا امریکہ ورجینیا سے فون آیا، مجھ سے بیعت ہے، تو انہوں نے کہا مولانا ایک فلاں عالم تھے اور وہ ہمارے یہاں ٹویٹر میں آتے تھے، بیانات وغیرہ چلتے تھے، تو خیر ایک دن میں نے آپ کی ویڈیو شیئر کر دی کہ میرے شیخ اور مرشد، کہا تو وہ تو اچھل کر باہر آ گئے، آپ کب سے ان سے بیعت ہے؟ میں نے کہا پھر کہتا ہے بس ان کا اچھلنا تھا کہ میں سمجھ آ گئی کہ وہ عقیدتاً حیاتی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، وہ حیاتی نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو برائے نام ہے، بہر اصل ان کے تعلقات مماتیت ہی کے ساتھ ہے۔ خیر میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ میرا جو حافظ اور عالم بننے کا ذوق پیدا ہوا یہ مولانا نذیر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ آپ اسے اندازہ فرماؤ کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مجھے بچپن میں یہ محبوب اور پیارا عقیدہ کس طرح ملا ہے، اور کس طرح عشق والا عقیدہ اللہ پاک یوں مجھے دیا، یہ سبب بنا پڑھنے کا۔ خیر مڈل کر لیا، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اپنے پاس رکھا، تو میں نے مجھے یاد ہے غالباً 13 پارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے حفظ کیے۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب نے مجھے بھیج دیا جامع مسجد بوہڑ والی گکھڑ منڈی، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاذ محترم مولانا محمد سرفراز خان صفتر نور اللہ مرقدہ کی خدمت۔ مجھے رکا لکھ کے دیا، فرمایا چلے جاؤ۔ مجھے ابھی تک یاد ہے والد صاحب نے مجھے 57 روپے دیے، ایک تکیہ دیا، ایک کھیس دیا، ایک سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا اور ایک انسلا سوٹ مجھے دیا اور رکا لے کے دیا کہ تم چلے جاؤ۔ میں زور کو چلا اور مغرب کو وہاں پہنچا، زور سے پہلے نکلا 12 ساڑھے 12 شاید، تو مغرب تک میں یا مغرب کو تھوڑی دیر بعد گکھڑ منڈی پہنچ گیا، شیخ میں رکا دیا اور میرا داخلہ ہو گیا۔ مجھے ابھی تک اس کپڑے کا رنگ بھی یاد ہے جو مجھے والد صاحب نے انسلا سوٹ دیا تھا، کہ وہ اس قسم کا اس کا رنگ تھا، سفید رنگ کا کیس تھا۔ خیر یہ میری ابتدا تھی اور میں حفظ کے لیے وہاں چلا گیا۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک استاذ تھے قاری محمد عبداللہ، آزاد کشمیر مظفر آباد میں آگے گاؤں ہے پڑھینا، وہاں کے رہنے والے تھے، تو پڑھینا نہیں پٹیکا وہاں کے تھے، تو میں نے ان کے پاس حفظ کیا۔ بہت نیک استاذ ہیں، بہت طلباء کے اوپر شفیق تھے۔ حضرت قاری صاحب کے پاس میں نے حفظ کیا، اور اس وقت کھانا یوں نہیں تھا جیسے مرکز میں آپ کھا رہے ہیں، ہمارے پاس ایک یعنی چھابا سا ہوتا، اس کے اندر روٹیاں ہم جمع کرتے صبح بھی اور شام بھی، اور ایک ڈول سا بنا ہوتا اسٹیل کا، اس کے اندر اسی میں دال، اسی میں سبزی، اسی میں کڑی، اسی میں گوشت، ایسے گھروں میں گھومتے جاتے، 2 طالب علم ہوتے، ایک روٹیاں لیتا اور ایک سالن اٹھاتا تھا، یہ پورے محلے سے ہمیں اکٹھا کر کے اسی طرح ناشتہ ہوتا، اسی طرح شام کا کھانا ہوتا، دوپہر کا کھانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے استاذ حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، طلباء کے ساتھ، جو ہمارا کھانا وہی ان کا کھانا، اسی میں کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے حضرت قاری صاحب فرماتے، بڑی شفقت اور محبت سے پڑھایا۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے مجھ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت تعلق کا اظہار فرماتے تھے، تو میں نے حفظ وہاں کیا۔ یہ بات ہوگی غالباً 1984 کی، حفظ کیا، اور ابھی میں نے 22 پارے حفظ کیے تھے۔ یہ گکھڑ منڈی کے قریب ایک گاؤں ہے داد والی، قاری محمد عبداللہ صاحب کے چھوٹے بھائی قاری عبدالرحیم صاحب وہاں داد والی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں مدرسہ اور پڑھاتے تھے، تو میں نے 22 پارے تراویح کے وہاں پڑھائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 1984 میں 22 پارے سنائے، آج دیکھیں 2022 شروع ہو گیا ہے، تو یہ اس عرصے میں 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے مصلی قرآن کریم کا نہ سنایا ہو۔ ہر سال میں نے اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور مکمل قرآن تراویح کے اندر سنایا ہے۔ 1984 سے لے کر 2021 تک 1 سال کا بھی میرا ناغہ نہیں ہے۔ میری ایک وقت وہ تھا کہ میں نے جب یہ تراویح شروع کی تو
پہلی 22 پارے کی تراویح میں نے وہاں پڑھی، اور جب میں نے حفظ مکمل کر لیا تو پہلی تراویح ہمارے ہاں چک 85 جنوبی ہے، وہاں پہ ہمارے استاذ تھے ماسٹر محمد یونس رحمہ اللہ تعالی، غالباً وہ فوت ہو گیا، اگر زندہ ہے تو اللہ ان کو عمر برکت عطا فرمائے۔ تو میں نے ان سے اسکول میں پڑھا تھا، اس وقت ان کی حالت دینی نہیں تھی، بعد میں تبلیغ جماعت کے برکت سے بدل گئے، چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی، اور مجھے فرمایا کہ تم نے مصلی ہمارے پاس سنانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مصلی انہی کے پاس سنایا، اور عجیب تربیت کا انداز تھا کہ ماسٹر محمد یونس صاحب نے مجھے تراویح کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ 27 رمضان کو ختم تھا، اور اس کے بعد سروزے پر گئے، مجھے بھی سروزے پر ساتھ لے گئے، سروزہ لگوایا میرا، اور پھر میرا خیال یہ میرا پہلا سروزہ تھا جو مجھے انہوں نے لگوایا، ماسٹر محمد یونس صاحب ہمارے استاد تھے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ عید کے دن آنا، کھانا ہمارے پاس کھانا۔ میں نے سائیکل لی، عید کے دن ان کے پاس چلا گیا، تو اس وقت پھر انہوں نے مجھے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ مجھے آج اس وقت تو نہیں، بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ جب تراویح ختم کی تو پیسے نہیں دیے، تاکہ اس کا ذہن بن جائے کہ میں نے بغیر پیسوں کے قرآن سنانا ہے، اور 2 دن 3 دن بعد اپنے گھر بلا کر عید کے دن دے بھی دیے، تاکہ اس کی خدمت بھی ہو جائے۔ خدمت بھی کی، اور تراویح کے موقع پر بھی نہیں دیے۔ دیکھیں بڑوں کا کیسے ایک انداز اور طریقہ ہوتا ہے تربیت کرنے کا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 94، 4، 14 اور 21، آپ اندازہ فرمائیں تقریباً یہ کوئی یوں سمجھیں 10، 20، 30 اور کوئی 35، 36 سال بن جائیں گے کہ الحمدللہ میرا ناغہ نہیں ہوا۔ ایک وقت تک میری موبائل تراویح چلتی تھی، ساتھی کہتے قرآن کریم، میں نے کہا بھی موبائل تراویح چلتی ہے، ایک پارہ کہیں، ایک پارہ کہیں، ایک پارہ کہیں۔ میں نے کئی بار ایسے ہوا کہ اپنے تحریکات کے اندر تھا، دعوتی سفر ہوتے تھے، رات 3 بجے فارغ ہوتا، اس کے بعد تراویح پڑھ کے ایک پارہ سنا کر پھر بعد میں سحری کا معمول ہوتا۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک طالب علم تھے، وہ مدرسہ حسنین فیصل آباد کے، مدینہ منورہ تھے، یعنی عمرے پر گئے ہوئے تھے، میں بھی عمرے پر تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے میں سفر آپ کے ساتھ کروں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ تو ہم ظہر پڑھ کے مدینہ منورہ سے نکلے، اور مغرب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی ایک مسجد ہے محطہ شہداء کے قریب، وہاں میں نے ادا کی۔ میرے چونکہ وہ جاننے والے تھے، ہندوستان کے عالم تھے، بہت اچھا تعلق تھا، ان کے یہاں مغرب پڑھی، افطاری کی، پھر وہاں سے ہم آگے چلے گئے۔ عشاء ہم نے سیدھی حرم میں جا کر پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے طواف شروع کر دیا۔ طواف سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا وہ جدہ چلے گئے، اپنا حلق قصر جو بھی تھا کیا ہو، جدہ گئے۔ وہاں میرا خیال ہے کہ اب رات تقریباً 2 بج کے ہوں گے، تو میں نے کہا بھی اب بسم اللہ پڑھے، تراویح پڑھیں۔ پھر میں نے 20 رکعت تراویح اور ایک پارہ سنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر چونکہ سحری تھی، پھر تہجد، اور پھر اس کے بعد ساری کھائی اور فجر پڑھی اور آرام کیا۔ مجھے وہ طالب علم فرمانے لگے کہ استاد جی میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 2 کر لیں، باتوں کا کیا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں ہمارا ایک ذہن یہ تھا کہ تقوی اور شب بیداری اور عبادات یہ رائیونٹ پر ختم ہے مشائخ میں، اور آپ جیسے لوگ وہ جو اسٹیجوں پر بیانات اور یہ مار دھاڑ اور یہ ہے، ہمارا ذہن تھا کہ ان میں تقوی اور عبادت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ سفر کے بعد اندازہ ہوا کہ ہماری غلط فہمی تھی، اور آج میری غلط فہمی دور ہوگی۔ آپ نے پورا دن سفر کیا ہے، پھر آپ چلے ہیں، عمرہ کی ہے، آپ نے تراویح بھی 20 پڑھی ہے، اور آپ نے اس بارے کا ناغہ بھی نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تہجد بھی پڑھے ہیں، پھر سحری، پھر سونا، پھر اشراق۔ میرا ذہن بدل گیا ہے۔ خیر میں یہ صرف واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تراویح ہر اعتبار سے پڑھی ہے۔ یوں بھی ہوا کہ میرے کئی ایک رمضان جیل میں گزرے ہیں، میرا خیال ہی ہے کہ میرے شاید 5 رمضان جیل میں گزرے ہیں۔ میں نے اس میں بھی قرآن کریم الحمدللہ مکمل سنایا ہے، یعنی کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلا ہوتا تھا، پھر بھی مکمل تراویح 20 پڑھنی اور پورا پارہ سنانا، قرآن مجید پاس رکھ لینا۔ جہاں مجھے اندازہ انہیں غلطی لگی ہوگی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتا، پھر دیکھ لیتا بھی شاید غلطی ہے یا نہیں، تو اس کو اگلی رکعت میں تصحیح کر لیتا تھا۔ خیر
یوں الحمدللہ قرآن کریم میں نے سنانے کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب اللہ کریم کا شکر ہے کہ الحمدللہ تہجد میں بھی یہ قرآن چل رہا ہوتا ہے، تہجد کے اندر بھی الحمدللہ قرآن کریم چلتا ہے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ابھی چند دن قبل میرا تہجد میں قرآن کریم ختم ہوا، تو میرے گھر والے جو کہ تہجد میں تھے تو انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے آج دوسری مرتبہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تہجد میں ختم قرآن پر کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے، اور میں نے اپنے کانوں سے یہ آخری آیات سن لی ہیں اور دعا کے اندر بھی شریک ہوں۔ میں اہتمام کرتا ہوں اس کا، چونکہ حدیث پاک بھی ہے ختم قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کو معمول تھا، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معمول بھی تھا، انس رضی اللہ عنہ کو معمول یہ تھا جب قرآن کریم ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور اس کے بعد دعا فرماتے تھے۔ میں نے الحمدللہ گزشتہ سال میرا شارجہ میں قرآن کریم ختم تھا، تو اس وقت چونکہ الحمدللہ میں بھی تھا اور میری بڑی عالیہ بھی تھیں اور ان سے سارے بچے بھی تھے، دونوں بڑی بیٹیاں بھی تھیں، داماد بھی اس موقع پر موجود تھے، تو میں نے سب کے ساتھ وہاں پر قرآن کریم جب ختم کیا تو بلا کر اہتمام کے ساتھ دعا مانگی، اور میں نے یہ بات بتائی جب انس رضی اللہ عنہ کو یہ معمول تھا، چلو سب مل کر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ خیر یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا معمول تھا یوں 1984 میں نے قرآن کریم مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد درجہ کتب کے اندر جانا تھا، تو ہمارے درجہ حفظ تک مجھے شوق تو تھا، علم کا بھی شوق تھا، علماء سے محبت بھی تھی، عقیدے میں پختگی بھی یعنی کچھ آ گئی، چونکہ حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاذ محترم حضرت مولانا محمد سرفخان صفدر رحمہ اللہ کے درس قرآن کو فجر کے بعد میں سنتا تھا۔ چھوٹا تھا، کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا، لیکن سنتا تھا۔ سن اس لیے لیا، اس وقت سنا، سمجھ بعد میں آ گیا، ایک مزاج بن گیا اپنے اکابر کے ساتھ۔ اور میں بس درمیان میں بات آئی تو کہوں، حضرت شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد سرفراز صفدر رحمہ اللہ تعالی امام اہل سنت صرف اس بنیاد پہ نہیں تھے کہ حقاق حق پہ کتب لکھی ہیں، ابطال باطل پہ کتب لکھی ہیں، رد فرقے باطلہ پہ کتب لکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، بہت دور سے دیکھا ہے۔ میں نے حضرت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، حضرت کے گھر جانا، بہت سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتے تھے۔ آج بھی حضرت کے جو چھوٹے بیٹے ہیں مولانا راشد صاحب وہ اس بات کے گواہ ہیں، مولانا ساجد اس بات کے گواہ ہیں، حضرت کے دونوں چھوٹے بیٹے ہم حفظ میں اکٹھے پڑھتے تھے، یعنی مولانا ساجد حفظ کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، اور چھوٹے بیٹے مولانا راشد یہ قاعدہ میں تھے اور میں آگے پڑھ رہا تھا، پھر کچھ پارے انہیں ہمارے ساتھ پڑھے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا کس حد تک حضرت کے ساتھ تعلق تھا، اور گھر کی خدمت حضرت مجھ سے لیتے تھے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت ایسے نہیں تھے۔ میں ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں تاکہ طلبہ کرام کے لیے ایک نصیحت اور ہمارے لیے بھی عبرت ہو۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا، اس وقت قرآن کریم ختم ہوا، حضرت فرمانے لگے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس وقت قرآن عرض میں واحد مسجد جامع مسجد بہڑ والی گکھڑ منڈی کی ہے جس میں کسی عالم نے امام نے بخاری مسلم نسائی ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بالترتیب 6 کتب کا سیاستہ کا درس دیا ہے اور واحد یہ مسجد ہے، تو شاید میرا دعویٰ جھوٹا نہ ہو۔ میں نے عوام کو کتب ستہ کا درس دیا ہے، اور غالباً اب 5 مرتبہ مکمل قرآن کریم کی تفسیر ختم کی، اور حضرت اس وقت فرمانے لگے کہ یہ 5 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر ختم کی، اور حضرت اردو نہیں پنجابی میں درس قرآن دیتے، حالانکہ پختون تھے، مانسیرا کے تھے، سواتی قوم تھی، لیکن درس پنجابی میں دیتے چونکہ سامعین پنجابی تھے۔ جو رائیونڈ کے 3 یا 4 دن ہوتے رہے پھر درس اردو میں دیتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ آتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، درس سننا ان کی خواہش ہوتی ہے آتے اور جاتی دفعہ، اس لیے میں ان دنوں میں اردو میں درس دیتا ہوں۔ حضرت کے جو تفسیر تھی پنجابی زبان کی، اب حضرت ہی کی ایک شاگرد مولانا محمد نواز بلوچ دامت برکاتہم حضرت کے شاگرد ہیں،
اور گجرانوالہ مدرسہ ریحان المدارس کے نام پہ مدرسہ اس کے محتمم ہیں، انہوں نے ان دروس کو اردو سے پنجابی میں سن کر باقاعدہ ضبط فرمایا ذخیرۃ الجنان کے نام پر۔ اللہ ان کی ان محنت کو قبول فرمائے، اللہ اس کو ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، بہت بڑی محنت فرمائی ہے۔ غالباً میر لقمان صاحب ہیں جو ان کو باقاعدہ چھپواتے ہیں اور علماء کرام طلباء کرام کو ہدیتاً وہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنت قبول فرمائے، اللہ دونوں حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی محنت ہے حضرت کے شاگرد مولانا محمد نواز بلوچ صاحب کی، حد کے متعلق میر لقمان صاحب کی، اللہ ان کی محنت قبول فرما لے۔ تو یہ درس وہاں پہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے تو مسجد میں وضو کیا اور وضو کر کے سنت پڑھی اور نماز پڑھائی۔ اس وقت فرمایا کہ میں سفر پہ تھا تو آج میں یہاں نماز کے وقت پہنچا ہوں، اس لیے میں نے مسجد میں وضو کر کے سنت پڑھ کے نماز پڑھی ہے، ورنہ تو میں گھر سے آتا ہوں۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا تو ایک رات تاخیر ہوگی غالباً مطالعہ کرتے ہوئے، صبح فجر کی نماز میں شریک ہوا تو ایک رکعت میری چلے گی، سلام پھیرا، دعا سے فارغ ہوئے تو ہمارے استاد حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمہ اللہ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ سرفراز تمہاری ایک رکعت آج کیوں گئی ہے؟ فرمایا استاذ کا پوچھنا تھا کہ ایک رکعت کیوں گئی ہے، 40 سال گزر گئے ہیں میں نے تکبیر اولا نہیں جانے دی کہ میرے استاذ نے ایک رکعت جانے پر مجھ سے پوچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یوں طالب علم کے جذبات ہوتے ہیں نا پھر وہ امام اہل سنت ہی بنتا ہے۔ اندازہ فرمائیں کیا حضرت کا ذوق تھا استاذ کی بات ماننے کا، اور جو معاملات تھے بہت عجیب تھے، بہت عجیب تھے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی کے ایک بیٹے تھے اور میں بچہ تھا پڑھتا تھا تو ان نے کوئی مہمان آئے، شاید کوئی چائے منگانی کوئی چیز منگانی ہوگی تو مجھ سے 10 روپے ان نے لے لیے اور منگائی، ممکن ہے بعد میں بھول گئے ہوں گے، ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا۔ ہمیں چھٹیاں ہوئیں سمائی یا ششمائی تو طلبہ چلے گئے، میں مسجد میں تھا، زور کی نماز پڑھ کے حضرت شیخ جب گئے تو میں پیچھے دوڑتا ہوا گیا۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب، کہتے جی، میں نے کہا جی وہ آپ کے بیٹے ہیں فلاں قاری صاحب، تو انہوں نے مجھ سے 10 روپے لیے ہیں، ادھارے لیے تھے مجھے دیے نہیں، تو وہ میرے پاس کرایہ نہیں، میں نے جانا تھا۔ حضرت وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ حضرت کی قمیص کی جیب تھی اور یہ نیچے جیب ہوتی تھی، وہاں سے ہاتھ ڈالا اور 5 کے 4 نوٹ نکالے اور مجھے کہا یہ لے لو۔ میں نے واپس کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو 4 ہیں نوٹ، یعنی 20 روپے ہیں، اور میں اپنے پاس رکھو اور وہاں جا کر بیٹھو بھی، تو نے جانا نہیں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ آپ یقین فرمائیں شاید 2-3 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے شیخ صاحب کے وہ صاحبزادہ تشریف لائے، اور جیسے میں چھوٹا تھا مجھے ڈانٹا بھی اور ویسے پیسے 10 روپے پھینکے، تو انہیں ابا جی کو میری کیوں شکایت لگائی ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت۔ آپ بتائیں حضرت کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہی کر سکتا تھا، کوئی نہیں بیٹا 10 روپے لے لو، ٹھیک ہے چلو۔ حضرت نے مجھے 10 کی بجائے 20 دیے، گھر جا کر بیٹے کو ڈانٹ کے بھیجا، پھر اس نے بھی 10 آ کر مجھے واپس کیے۔ یہ ہے امام اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت کے ساتھ گزرے لمحات بتا رہا ہوں۔ دوپہر کو ہم سوئے ہوئے تھے تو آپ کبھی تشریف لے جائیں جامع مسجد بورڈ والے، جو یہاں مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو ذرا مسجد بلندی پر ہے، سیڑھیاں چڑھیں تو دائیں طرف ہماری درسگاہ ہوتی تھی مسجد میں داخل ہوتے ہی۔ ہم وہاں سوئے ہوئے تھے، ایک ساتھی نے مجھے اٹھایا اور کہا کچھ مہمان آئے ہیں تو شیخ صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ اصل کیا تھا کہ وہ لوگ سرگودا کے تھے اور نیچے ان نے دکان والے سے کہا ہم نے مولانا سرفراز صاحب سے ملنا ہے، ان نے مجھے اٹھایا بھی یہ سرگودا کا ہے تو سرگودا کے مہمانوں کو لے جائیں۔ مجھے آج تک احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کیوں کی۔ حضرت شیخ کے سونے کا وقت تھا، حضرت درس دیتے، گھر جاتے، ناشتہ کرتے، مدرسہ نصرالعلوم تشریف لے جاتے، کتابیں پڑھا کے واپس گھر آتے، آرام فرماتے، پھر زور آ کر مسجد میں نماز پڑھاتے۔ حضرت کے سونے کا وقت تھا، میں سیدھا اندر گیا اور سوئے حضرت کو اٹھا دیا، شیخ صاحب۔ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی مہمان آئے۔ فرمایا بلا لو۔ اللہ اکبر۔ ایک لمحہ تصور بھی نہیں کہ حضرت کے چہرے پر ناگواری گزری ہو کہ مجھے سوئے ہوئے کو اٹھایا۔ اب بتاؤ اگر وہاں کوئی ہم جیسا بندہ ہوتا، پہلے طالب علم کو ڈانٹتا، سمجھاتا، کچھ خاموش، بالکل خاموش۔ مجھے اس پر وہ حدیث یاد آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین،
اور آپ نے ایک بار بھی جو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں فرمایا تو نے کیوں کیا، اور ایک بار کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت کو دیکھنے سمجھ آتا ہے، یہ تھے امام اہل سنت۔ یہ میں آپ بیتی بتا رہا ہوں، دیکھی باتیں بتا رہا ہوں، جہاں میرا بچپن گزرا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں جہاں بچپن اتنے بڑے شخص کے پاس گزرا ہو، اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اللہ کا خاص کرم سمجھتا ہوں، اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ایک ایسے شخص کی صحبت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آنکھوں سے دیکھا۔ عالم ربانی کسے کہتے ہیں، علماء حق کسے کہتے ہیں، پھر حضرت کی مہمان نوازی، اللہ اکبر۔ میں آنکھوں دیکھی باتیں کہہ رہا ہوں۔ کبھی میرے یہاں ساتھی آتے ہیں، وہ مہمان نوازی دیکھتے ہیں، اکرام دیکھتے ہیں، وہ تعجب سے بھی کبھی کہتے ہیں کہ یار مولانا ہم نے زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، میری مجبوری ہے کہ میں نے بڑوں کو ایسے دیکھا ہے۔ اب میں خود کو بدلنا چاہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو۔ حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم مولانا محمد سرفراز صفتر نور اللہ مرقدہ کے مہمان نوازی کیا عجیب تھی، اللہ اکبر۔ آخری عمر 90 سال سے غالباً زائد عمر، اس سے بھی زائد ممکن ہے وہ 95 ہو، عمر زائد، چارپائی پہ لیٹے، چل پھر نہیں سکتے، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں، صرف خواتین ہیں۔ اب بیل بجی، اندر سے خاتون پوچھتی ہیں کون، مثلا کیا نام ہے، ہاں جی عبد الرحمن، کہاں سے ہیں، سرگودا سے، ٹھیک، آپ سیدھا اندر تشریف لائیں اور دائیں طرف دروازے میں چلے جائیں، یہ کہنا کنڈی کھولنی ہے، خاتون نے اندر چلا جانا ہے، حضرت کی بہو، اللہ اکبر، مہمان نے اندر چلے جانا ہے، حضرت لیٹے ہوئے ہیں اور بیل حضرت کی جیب کے اندر ہوتی تھی۔ حضرت کے 4-5 سوال ہوتے تھے، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، شادی ہو گئی ہے، کتنے بچے ہیں، کیا کرتے ہو، یہ 5-7 سوال ہوتے تھے۔ پھر حضرت بیل دیتے، پھر فرماتے یہ ادھر سے اٹھا لو، یعنی گھر والے پردے کے نیچے سے ایک ڈبہ جوس کا پانی آگے کر لیتے، مہمان وہاں سے اٹھاتا پی لیتا، جب فارغ ہوتے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یعنی گھر میں ایک مرد بھی نہیں، آنے والے کو حضرت پہچانتے بھی نہیں، اٹھنے اور چلنے سے معذور بھی ہیں، لیکن آنے والا مہمان کچھ پیے بغیر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی لاؤ دنیا میں ایسی مہمان نوازی کی مثال، میں ایسوں کے پاس ٹھہروں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی طلباء کو میں کیوں مرکز میں زور دیتا ہوں، اساتذہ کرام پہ، طلباء کرام پر، مہمان کا خیال کرو، مہمان نوازی کا خیال کرو، آنے والا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مہمان کا خیال کرو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں، ایک تو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، مبارک بات ہے، آنکھوں سے اپنے اکابر کو میں نے دیکھا ہے، یوں میں نے حضرت کی خدمت میں رہ کر حفظ کی منازل طے کی ہیں۔ خیر، حفظ مکمل ہو گیا۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عقیدت بھی آ گئی، علماء سے تعلق بھی آ گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ابھی اندر جو اس وقت عمل کا جذبہ، اتباع سنت کا اہتمام اور شریعت پہ عمل کا ذوق ابھی وہ نہیں بنا تھا، ابھی وہ نہیں بنا۔ وہ کیسے بنا؟ اللہ نے عجیب کرم فرمایا، حفظ ہو گیا، اب ارادہ تھا پڑھنے کا، کہاں پڑھیں؟ ہمارے گاؤں کے طالب علم تھے، حافظ بنے، عالم بنے، بینوری ٹاؤن سے فاضل ہوئے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، مولانا صفتر رحمہ اللہ تعالیٰ، مجھ سے بڑے تھے عمر میں، وہ کراچی پڑھتے تھے۔ والد صاحب رحمہ اللہ مجھے لیا اور گکھڑ منڈی گئے، حضرت سے کہا کہ ان کو بینوری ٹاؤن بھیجنا ہے تو آپ وہاں کوئی رکا لکھ دو۔ اتنے بڑے آدمی، فرمایا میرا تو وہاں کسی سے جان پہچان اور تعارف نہیں ہے، ہاں منشی عبدالرزاق صاحب وہاں دفتر میں ہوتے ہیں، وہ میرا شاگرد ہے، اس کے نام پہ رکا لکھ دیتا ہوں۔ مجھے حضرت منشی عبدالرزاق صاحب کے نام پہ رکا لکھ دیا۔ اب وہ بھی انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ خیر، ان کے نام مجھے رکا لکھ دیا۔ ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے 31 جنوبی، وہاں کے ایک بزرگ عالم دین تھے مولانا میاں محمد کلیار رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی شیخ العرب والعجم
سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند میں ٹھہر کر آئے تھے، وہیں پڑھ کر آئے تھے، ذمہ دار تھے، عجیب دنیا سے بے رغبتی کا مزاج تھا۔ مجھے ان کے پاس لے کر کے ہمارے والد صاحب کے ہمارے گاؤں کے سب سے پہلے شاگرد جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، حافظ ظفر اقبال صاحب۔ اب اللہ کی شان ہے کہ یہ میری بڑی بیٹی کے سسر ہیں۔ اس وقت ظاہر کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا یہ رشتہ بھی ہوگا یا ہماری یہ نسبتیں بھی قائم ہوگی۔ والد صاحب کے شاگرد تھے اور پہلے شاگرد یہی ہیں، ابھی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے ان نے لیا تو میاں محمد صاحب کے پاس لے گئے کہ چلے ان سے دعا کرا لیتے ہیں، آپ نے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ حضرت میاں محمد کلیار صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں ذرا کچھ ان کی شخصیت آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے وہ کیسے آدمی تھے۔ حضرت نے اپنی چارپائی بنوائی تھی، بالکل اپنے قد کے برابر لمبی اور اپنے جسم کے حساب سے چوڑی، میرا خیال ہے شاید 1.5 فٹ چوڑی ہوگی شاید، اور لمبائی قد کے حساب سے، اور اس میں جو رسیاں تھیں اچھی خاصی کھلی کھلی رسیاں تھیں۔ اچھا، اسی طرح مصلی جس کے اوپر نماز پڑھتے تھے اتنا یعنی 1 ہاتھ اونچا زمین سے اور مٹی کا بنایا ہوا تھا۔ وہ کمرہ جس کے اندر رہتے تھے مٹی کا چنا ہوا، اور اس کے جو روشن دان تھے وہ ایک گھی والا ٹین لے کر سوراخ کر کے بنایا ہوا تھا۔ اور یہ میں آنکھوں دیکھی باتیں کہہ رہا ہوں۔ حافظ ظفر اقبال صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی چارپائی ایسے کیوں ہے؟ فرماتے اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ مصلی اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ کمرہ ایسے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور کپڑے کھدر کے ایک ہی جوڑا ہے، دھو لینا ہے پھر پہن لینا ہے، فرماتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ آدمی تھے حضرت مدنی کے شاگرد، کھدر کی ٹوپی، کھدر کے کپڑے، کھدر پہننا، جو اپنے شیخ کو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ میرے بارے میں کہا کہ اس نے کراچی جانا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس لیے آپ کے پاس آیا۔ فرماتے ہیں کراچی تو بہت دور ہے، وہاں کیا جاؤں گا؟ تو میں انہوں نے کہا ہمارے گاؤں کے ایک طالب علم وہاں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت نے پھر بھی دعا نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا جو حافظ شیر بہادر صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں تو آپ کے پاس ہیں، بس ابا جی کا نام لیے فوراً ہاتھ کھڑے کر دی اور دعا شروع فرما دی۔ تو وہ حضرت کا ہاتھ اٹھانا اور دعا مانگنا، اور اسی وقت یوں سمجھیں دل کی کایا کا پلٹ جانا، بس وہ دن اور یہ دن اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بدبختوں کی فہرست میں شامل نہ فرمائے، نیک بختوں میں شامل رکھے۔ بس کایا پلٹ کی، عجیب مزاج بنا، نے دعا فرمائی اور میں گھر آیا اور رکا لیا، کراچی روانہ ہو گئے۔ بنوری ٹاؤن گئے تو منشی عبدالرزاق صاحب تھے نہیں، ابھی تک آئے نہیں تھے، سال کا آغاز تھا۔ تو وہی مجھے پھر مولانا صفدر صاحب فرمان لگے کہ بنوریا چلتے ہیں۔ ہم بنوریا گئے، مفتی نعیم صاحب سے ملے، وہاں داخلہ ہو گیا۔ خیر داخلہ ہو گیا، سبق پڑھنا شروع کر دیا، پھر بنوری ٹاؤن آئے، ویسے ملے، ان کو وہ خط دکھایا تو حضرت مجھے ابھی تک یاد ہے بنوری ٹاؤن مسجد کی سیڑھی ہیں، وہاں ملے، وہیں ہم بیٹھ گئے، میں نے وہ رکا پیش کر دیا، اور میرا بچپن تھا، بچپن بھی بچپن ہوتا ہے، ایک طرف رکا لکھا ہوا تھا اور رکے کی جو بیک سائڈ خالی تھی پچھلی صفحہ، اس میں نے درخت سا بنا دیا اپنے ہاتھوں سے، ایسے درخت کی تصویریں دیکھا تو مجھے کہتے بیٹا یہ کیا، بزرگوں کی خط کی قدر کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ خیر وہ بچپن تھا۔ تو مجھے فرمان لگے کہ اب تو آپ نے بنوریا میں داخلہ لے لیا ہے، وہ ہمارا اپنا ہی مدرسہ ہے، آپ وہیں پڑھو، تو کوئی نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال ثانیہ میں آ جانا، یہاں داخلہ کر لیں گے۔ لیکن پھر بنوریا کا ماحول، وہاں کا مزاج، وہاں کی تعلیم اور سادہ کی شفقت اور محبت ایسی تھی کہ پھر بس میں اولا بھی وہیں پڑھا، ثانیہ بھی وہیں پڑھا، ثالثہ بھی میں نے جامعہ بنوریا ہی میں پڑھا وہاں الحمدللہ۔ وہاں 1985 کے اندر میں گیا ہوں۔ ہمارا پہلا گھنٹہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، نحمیر اور شرح میں تعامل میں نے حضرت سے پڑھی ہے، اور ظہر کے بعد پہلا گھنٹہ شیخ الصرف اور ابھی شیخ الحدیث
ناظم تعلیمات جامع بنوریہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم کا ہوتا، وہ 2 گھنٹے ہوتے صرف کے، پہلے گھنٹے پڑھاتے تھے اور زور کے بعد کے پہلے گھنٹے میں صرف کا اجرا ہوتا تھا۔ ہمارے استاذ مولانا محمد اسلم شیخو پور سے رحمہ اللہ نے ہمیں لگایا اشراق کے اوپر 1985 سے لے کر آج 28 جنوری 2022 ہو گئے، 28 جنوری 2022 ہو گئے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ کتنے سال بنتے ہیں، 95، 5، 15، 20 اور یہ تقریباً 36 سال گزر گئے، تقریباً 36 سال گزر گئے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ سفر کے علاوہ بغیر کسی کوئی شدید مجبوری کے اشراق کی میری یہ 2 رکعتیں گئی۔ 2 رکعتیں اشراق کی ہوتی ہیں، پھر 2 مزید میرا معمول ہے بحمد اللہ تعالیٰ کہ 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہوں اور 2 رکعت نفل میں پڑھتا ہوں صرف اور صرف اکابر اولیاء کرام کی ارواح کو اثار ثواب کے لیے، اور دعا میں یہ 2 لفظ ہی اللہ کی خدمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ ان 2 رکعت کا اجر اپنے محبوبین کو عطا فرما اور ان کی برکت سے مجھے اپنی محبت کاملہ عطا فرما۔ یہ 2 رکعت میرا سال ہر سال سے معمول ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یہ معمولات بنا لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ یہ 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت کا معمول بنائیں اور پھر مجھے لکھیں، جو طالب علم کو ساری میں نے بھی بنا لی ہے، میں نے بھی بنا لی ہے، لیکن کرنا وہ ہے جو موت تک کرنا ہے۔ خیر الاعمال ادومھا وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا، بس جو مستقل اس کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں وہ ضرور بنائیں اور پھر مجھے لکھیں۔ یوں الحمدللہ یہ جامع بنوریہ میں ہمارا جو پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر الحمدللہ نحو پڑھی، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ میں اس پر اب کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح ہم نے نحویر پڑھی ہے۔ جامعہ فاروقیہ، بنوری ٹاؤن، ان مدارس میں باقاعدہ یعنی نحو کے لیے اور صرف کے لیے ہمارا جانا ہوتا تھا، اور صرف استادوں سے پڑھی۔ استادوں کا عجیب اعتماد تھا صرف کے اوپر، نحو والوں کا عجیب اعتماد تھا نحو کے اوپر۔ جو جس استاد کے بعد میں پڑھتا تھا عجیب ان کو میرے اوپر اعتماد تھا۔ درجہ اولا، درجہ ثانیہ اور درجہ ثالثہ، ان 3 درجات تک جامع بنوریہ میں میرا معمول یہ تھا مسجد میں آنا، یعنی رات کو سونے سے پہلے کتابیں بالکل جہاں صف اول ہوتی وہاں رکھ دینا، اور آتے ہی صبح یعنی تہجد پڑھ کے یا اس کے بعد جب بیٹھنا ہے تو فجر کی نماز تک میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھی تو تلاوت اشراق تک کرتا، مسجد میں اشراق پڑھ کے ساتھ ہی متم تھا، کھانا کھانا، ناشتہ، پھر مسجد میں، بس دوپہر کھانا، پھر سونا، پھر زور مسجد میں، زور سے عصر تک پھر مسجد میں تلاوت، پھر مسجد مغرب کے بعد اوابین اور تکرار، اور پھر رات کو سونا۔ ان 3 سالوں میں شاید ہی کوئی ایک ایسی رات گزری ہو کہ میرے بعد کوئی طالب علم سونے والا ہو، یعنی جامع بنوریہ کے طلباء میں سب سے آخر میں سونے والا میں ہوتا اور سب سے پہلے اٹھنے والا تقریباً میں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی 2-4 اور اب ہوں، میرے یاد نہ ہوں، باقی سب عام معمول یہی تھا۔ الحمدللہ میں نے یوں وہاں جامع بنوریہ میں پڑھا ہے، اور سر میں استادوں کو کیا اعتماد تھا، میں اس پر کتنے واقعات سناؤں۔ میں اس پر 2 واقعے پیش کرتا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ صرف میں نے کس طرح پڑھی ہے، کیونکہ میں نے ارشاد الصرف پڑھی ہے، 85 قوانین تھے میں نے حفظ کیے ہیں۔ اللہ گواہ ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ پورے درجہ اولا میں کبھی بھی جتنی ارشاد پڑھی ہے وہ یہ جتنی کتاب پڑھی تھی اس کو پڑھے بغیر میں سوتا ہوں، جتنی پڑھی ہے روزانہ۔ جب کتاب مکمل پڑھ رہی تو پورے سال ہر روز مکمل کتاب میں رات پڑھ کے سوتا، مکمل، یعنی آخر میں مکمل کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس میں مثلا 85 قوانین ہیں، قانون نمبر 1 اس کا نام یہ ہے، یہ شرائط اس میں وجودی ہیں، یہ شرائط سلبی ہیں، بس یہ قانون نمبر 2 یہ نام، یہ شرائط، قانون نمبر 3 یہ نام اور یہ شرائط، یوں کر کے خلاصہ میں بیان کر کے پوری ارشاد و صرف پڑھ کے سوتا تھا۔
مجھے یاد ہے بالکل اچھی طرح، ایک دن یعنی جمعرات میرا معمول تھا، ہمیشہ جمعرات مغرب ہوتی اور چلا جاتا مکی مسجد، اولا اور ثانیہ مکی مسجد، ثالثہ والے سال تھے پھر مدنی مسجد مرکز بنا، لیکن ابھی تک شاید شب جمعہ کا اجتماع شروع نہیں ہوا تھا، اور الحمدللہ جو مدنی مسجد کراچی میں کنواں کھدا درجہ ثالثہ والے سال بقرعید کی چھٹیوں میں اس کنواں کھودنے کے اندر بھی ہم شریک تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، میری چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہر جمعرات کو میں شب جمعہ جاتا، اور ایک جمعرات کو 24 گھنٹے کے لیے میں یعنی نکلتا تبلیغ میں کسی علاقے میں جماعت میں، اور ایک جمعرات شب جمعہ مرکز میں، اور ایک جمعرات 24 گھنٹوں کے لیے جاتی تھی۔ یہ میرا معمول رہا تقریباً سال بھر۔ کبھی کبھی کوئی ایسا درمیان میں آ گئی رات کسی اور جگہ چلے گئے یا مرکز مدرسے میں رک گئے تو الگ بات تھی، عام معمول یہی تھا۔ جمعرات تھی تو ہمارے استاذ، ان کے بھی استاذ تھے، سندھ کے تھے، مجھے ان کے نام کا یاد نہیں ہے بالکل، وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو استاد جی نے کسی کو بھیجا کہ لیاس کو بلاؤ۔ میں چلا گیا، دفتر میں بیٹھے تھے استاد جی بھی اور ان کے استاد بھی، تو مجھے فرمایا کہ یہ پانی لے کر آؤ۔ میں پانی لے کر جانے لگا تو استاد جی کے جو استاد تھے مجھے انہیں فرمایا کہ ایک صیغہ بتاؤ۔ آوانا، یہ کیا صیغہ ہے؟ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں درجہ اولیٰ کی بات کر رہا ہوں 1985 کی، 36 سال گزر گیا، مجھے وہ صیغہ بھی یاد ہے جو فرمایا آوانا کیا صیغہ ہے؟ میں نے کہا جی میں پانی لے آؤں پھر بتاؤں۔ فرمایا پانی لینے کے جاؤ تو بندہ 50 صیغے نکال لیتا ہے، ابھی بتاؤ۔ بس میں نے وہیں گلاس رکھ دیا اور بس تعلیلیں پھر میں شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جس میں کہ احتمال یہ ہے کہ آوا یہ ماضی معروف واحد کا صیغہ ہے، اور نا یہ مفعول بھی ہے، ایک احتمال۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جمع متکلم ہے، آوَأْنَا، اور اس کو الف سے بدلا ہے، یہ احتمال ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ واحد متکلم ہے، آوَأُنَا، اور اس کو حمزے کو الف سے بدلا ہے، آوا ناگ مفعول بھی ہے۔ اور اس میں چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ یوں میں نے تعلیلیں شروع کی اور پھر قانون لگانے شروع کیے۔ میں صیغہ بتاتا گیا، قانون لگاتا گیا، صیغہ بتاتا گیا، قانون بتاتا گیا۔ بس استادوں کی خوشی کا منظر دیکھنے والا تھا، استاد اور ان کے استاد تعجب میں تھے۔ تو بس جب ختم ہوا تو میں نے کہا ساری میرا نام استاد پارکر قلم نکالا اور مجھے فرمایا کہ یہ لو، یہ اولیٰ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم درجہ اولیٰ میں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، ابھی استاد محترم حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، ان باتوں کی تصدیق تو وہ فرما سکتے ہیں نا۔ ابھی جب ظہر کے بعد پہلا گھنٹہ ہوتا تو اس میں اجرا ہوتا تھا، ہم 17 لڑکے درجہ اولیٰ میں تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ کبھی ایسے ہوتا کہ کوئی صیغہ استاد جی پوچھتے تو فرماتے ہاں بھائی، ایک دوسرا، لڑکے کھڑے ہوتے جاتے، میری باری آتی اور مجھے نہیں پوچھتے، آگے چلتے۔ جب پوری کلاس مکمل کھڑی ہو جاتی اور قانون یا تعلیل نہ ہوتی تو پھر استاد جی مسکرا پڑتے، تو مجھے بھی تعجب ہوتا ہے، میں بچہ تھا کیسے بات کہہ دیتا تھا، ابھی خود تعجب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں استاد جی میرا انعام نکال دیں، استاد جی ایسے جیب سے 1 روپیہ نکالتے اور میں کھڑے ہو کے پھر تعلیلیں شروع کرتا، یہ تعلیل، یہ قانون، یہ احتمال، عجیب منظر تھا۔ خیر میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور درجہ ثانیہ میں تھا تو درجہ اولیٰ والے سال میں نے 800 میں سے 797 نمبر لیے تھے، 800 میں سے 797 سالانہ امتحان میں۔ تو ایک طالب علم آئے، شاہد جاوید ان کا نام تھا، تبلیغ میں تعلق تھا، 4 ماہ لگائے، آئے اور ذرا دیر سے آئے، تو استاد جی نے ان کو ابھی تم جاؤ رزلٹ بورڈ دیکھو اور جس طالب علم کے سب سے زیادہ نمبر ہے اس کو بلا کر لو۔ میرا نام نہیں بتایا، میں مسجد میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، وہ آئے اور مجھے بلا کر لے گئے، آئے اور مجھے انہوں نے بلا لیا اور بلا کر لے گئے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ ان کو ارشاد و صرف پڑھایا کرو۔ تو عصر کے بعد پھر ان کو میں ارشاد و صرف پڑھاتا تھا۔ آج یہ مولانا شاہد جاوید نائب ناظم مدرسۃ الحسنین فیصل آباد ہیں، ان کو یاد ہوگا، مجھے نہیں پتہ، نہیں یاد ہوگا مجھے نہیں پتہ، مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے، عصر کی نماز میں جس طرح بیٹھ کر میں ان کو ارشاد و صرف پڑھایا کرتا تھا۔ اور زمانہ طالب علمی ہی میں انہوں نے مقدمۃ و صرف کے نام پہ پھر کتاب بھی لکھی تھی۔ کافی عرصہ ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے، تو خیر میں نے چند ایک واقعات آپ کو صرف کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ 3 سال پھر میں نے پڑھا۔
بہت سارے یعنی عجیب دلچسپ واقعات ہیں تعلیمی حوالے سے. ہمارے استاد مولانا محمد عالم رحمہ اللہ تعالی، ان کے بڑے صاحبزادے مولانا رحمۃ اللہ فاروقی کالم نگار ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، میرے بہت اچھے اور پیارے دوست ہیں مولانا رحمۃ اللہ فاروقی صاحب، کوئی شک نہیں. اور طالب علمی سے ہماری دوستی ہے اور ابھی تک وہ بھی نبھا رہے ہیں دوستی کو، اور میں نے کیا نبھانا ہے، میں تو مطلب جو بھی ہے اللہ خوش رکھے، ربطہ رہتا ہے، تعلق بنا ہوا ہے. میں پاکستان میں تھا، میری خوشی تھی وہ آئے، میں نے دعوت بھی ان کو دی مرکز آنے کی، لیکن اس وقت اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے. تو میرا بہت اچھا ان سے دوستانہ اور محبت کا تعلق ہے، اور میں بڑی ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، دل سے ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے بہت صلاحیتیں بھی ان کو عطا فرمائی ہیں، میں زمانہ طالب علمی سے اچھی طرح جانتا ہوں. تو ہم علم الصیغہ استاد جی کے پاس پڑھتے تھے. کئی بار ایسے ہوتا کہ ایک مسئلے پر گفتگو ہوتی، سبق رک جاتا، دوسرے دن پھر رک جاتا، اور پھر استاد جی مجھے فرماتے، وہ مجھے صوفی کہتے رہے، صوفی یہ تمہارا انعام ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ انعام دیتے، حوصلہ افزائی بہت فرماتے تھے، بہت زیادہ. میں نے عجیب ان کو دیکھا، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، بہت بے مثال استاد تھے. خیر، تو میں نے ارشاد الصرف پڑھی، پھر علم الصیغہ پڑھا. یہ ہماری کتابیں تھیں جو میں نے صرف کے اندر پڑھی، اور وہاں جامع بنوریہ میں ہدایت یعنی نحمیر شرح میں تعمل، اور درجہ ثانیہ والے سال پڑھی ہدایت النحو. درجہ ثانیہ ختم ہوا، اب آئندہ سال درجہ ثالثہ تھا. مجھے ابھی تک بہت اچھی طرح یاد ہے، مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، محتمم جامع بنوریہ کراچی، اور مولانا عبدالحمید صاحب ناظم تعلیمات جامع بنوریہ کراچی، یہ دونوں حضرات جمعرات کو چھٹی کے بعد مکی مسجد تشریف لے چلے کے اوپر جا رہے تھے. میں وہاں چلا گیا، میں ملا، تو میں نے دونوں حضرات سے کہا کہ استاد جی میں آئندہ سال جامعہ بنوریہ نہیں آؤں گا. مجھے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ مجھے قافیہ کا شوق ہے، اور جامعہ بنوریہ میں قافیہ نہیں ہے، تو میں پھر پنجاب پڑھوں گا. تو ان حضرات نے فرمایا جی تم آ جاؤ، آ جاؤ. میں آ گیا. مجھ ایک طالب علم کی وجہ سے جامعہ بنوریہ میں قافیہ باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا الحمدللہ، اور قافیہ میں نے پڑھا. پھر وہاں شرح بن عقیل ہوتی تھی، میں نے وہ بھی پڑھی. تو شرح بن عقیل ہمیں پڑھاتے تھے حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری سے رحمہ اللہ، اور قافیہ پڑھاتے تھے مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم، جن کا جامع خلفۂ راشدین کراچی ایک بہت اچھا مدرسہ ہے. قافیہ میں عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم کاپی نہیں لکھتا تھا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں لکھتا تھا. تو میرا معمول یہ تھا کہ درسگاہ میں نہیں لکھتا تھا، عصر کی نماز کے بعد میں کاپی لکھتا، اور مغرب کے بعد پھر تکرار کراتا، پھر طلباء میں دیتا، طلباء اس کو دیکھ کر نوٹ کر لیتے، نقل کر لیتے تھے. ایک دن استاد جی تشریف لائے سبق میں، تو فرمانے لگے قافیہ کی تم سبق نہیں لکھتے؟ تو میری طرف لڑکوں نے اشارہ کیا جی یہ لکھتا ہے. کہا یہ بھی نہیں لکھ رہا، کب لکھتی ہو؟ میں نے کہا جی میں عصر کے بعد لکھتا ہوں. تو استاد جی خاموش ہو گئے. ظاہر ہے پھر پٹھان تھے، پٹھان تو آپ پتہ پٹھان ہی ہوتے. تو استاد جی کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات ہو جی، خاموش ہو گئی. اگلے دن استاد جی تشریف لائے، تو استاد جی نے خوب جی بھر کر قافیہ پر تقریباً کو 1.25 گھنٹہ تقریر کی، قیل قال. جب تقریر ختم کر دی مجھے کہتے ہیں سناؤ. میں نے پوری تقریر ازبر ایسے سنائی جیسے آدمی کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے، سنا دی. استاد جی کو بہت تعجب ہوا. الحمدللہ ثم الحمد، اللہ نے ایسا مجھے بہترین حافظہ عطا فرمایا، میں کیا عرض کروں. اب تو مشکلات، مصائب، شدائد، جیلیں، تشدد اور بھاگ دوڑ، مطلب میں کیا بتاؤں کن مراحل سے میں گزرا ہوں. پھر بھی میرے اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی دماغ کام کرتا ہے، حافظہ کام کرتا ہے، ورنہ چوٹیں تو انسان کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں، حادثات تو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. خیر، تو استاد جی کو بہت تعجب ہو. یہ میرے قافیے کی ترتیب تھی، اور میں بس بات چل پڑی تو کہہ دوں اولا سے لے کر دورہ تک میں نے صرف 2 کتابوں کی کاپی لکھی ہے. آپ کو تعجب ہوگا. ایک ارشاد و صرف، وہ اس لیے کہ استاد جی ارشاد و صرف کتاب سے نہیں پڑھاتے تھے، کتاب اپنے پاس رکھتے اور ہمیں لکھواتے تھے، تو وہ لکھنا ہماری مجبوری تھی، اور پہلا درجہ تھا، اولا میں بچے تھے. اور دوسری یہ قافیہ، اور یہ بھی میں عصر کے بعد لکھتا تھا، درسگاہ میں نہیں لکھتا تھا. اس کے بعد میں نے کبھی زندگی میں کاپی نہیں لکھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی بھی نہیں لکھی.
میں نے کاپی نہیں لکھی کبھی بھی، یہ میرا مزاج تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یوں میں نے پھر اولا ثانیہ اور ثالثہ تک جامعہ بنوریہ میں 3 سال پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم اور دیگر میرے اساتذہ کرام کو کہ جن سے میں نے یہ وہاں پہ پڑھا ہے۔ درجہ ثالثہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد میں انہی دنوں میں کبھی کبھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ جمعے کے دن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالفتاح والارشاد ناظم آباد نمبر 4 میں حضرت کی جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی، تو میں وہاں جانا شروع ہو گیا۔ درجہ ثالثہ والے ساتھ حضرت کے یہاں جاتا، آواز سنتا، اصلاحی خط بھی لکھتا۔ عام معروف یہ تھا کہ حضرت سے بیعت، حالانکہ میں حضرت سے بیعت نہیں تھا، میرا اصلاحی تعلق حضرت کے ساتھ تھا۔ تو میں حضرت کے رکا تقریباً کوئی 15-20 دن کے لیے۔ یہ عجیب ماحول ہے۔ ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم زندہ ہیں، اس کی تصدیق تو وہی فرمائیں گے اگر حضرت کو یاد ہے۔ میں درجہ ثالثہ والے سال یعنی وہیں تھا شعبان میں، تو حضرت مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اس کو تخصص فی الافتاء کی تیاری کرو۔ مجھے استاد نے فرمایا کہ آپ تخصص فی الافتاء شروع کرو۔ میں نے کہا استاد جی تو کنز کا سال ہے، تیسرے سال میں فرمایا، میں نے نہیں کہا، حضرت نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا اس کا شامیہ کا مطالعہ شروع کراؤ۔ آپ یقین فرماؤ کہ حضرت کا آخری عمر میں 1 گھنٹے کا جو پہلا سبق ہوتا تھا وہ آڈیو ریکارڈنگ تھی جو تخصص کے طلباء سنتے تھے۔ مجھے کہا اس کو سن لو، میں نے وہ سنا۔ اب ایک تھے مولانا مفتی محمد موسیٰ رحمہ اللہ تعالی، ایک ہی اس وقت دارالفتاح میں تخصص کے طالب علم تھے، ان کے کان میں یہ سوراخ تھا جیسے بچپن میں بلوچوں میں عادت ہے کو کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ مزاح میں فرماتا تھا کہ میرے پاس تخصص میں ایک ہے وہ بھی ناقص ہے، مفتی موسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ تو ان کے ساتھ میں ہدایہ رابع میں بیٹھتا، اور اس وقت خود استاد جی کے چھوٹے بھائی، خود مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کے چھوٹے بھائی عبدالحکیم یہ تھے، اور مولانا عامر جو شیخ الحدیث بنے جامع توحید کے پہلے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے وہ تھے، مولانا خالد اس وقت دارالفتاح کے یعنی امام تھے یہ تھے، اور ایک دو اور تھے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میں استاد جی استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب سے ترکیب پڑھی میں نے 3 رکوع کی، مجھے یاد ہے سورہ بقرہ شروع کے 3 رکوع کی میں نے ترکیب پڑھی ان کے ساتھ۔ خیر وہ اس دوران والدہ میرے والد صاحب تھے بہت شدید بیمار ہو گئے، تو مجھے خط آ گیا کہ تم گھر آؤ، اور والد صاحب فرما رہے ہیں میں نے علاج اس کے آنے پر ہی کرانا ہے۔ ہرنیوں کی تکلیف تھی، بہت شدید بیماری تھی، نبینے بھی تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی، تو والد صاحب فرمایا اس کو بلاؤ۔ مجھے اس لیے واپس جانا پڑا اور پھر میں آگے مکمل نہ کر سکا۔ ان دنوں میں جو عجیب منظر میں نے دیکھا ہے شاید دنیا میں چند لوگوں نے دیکھا ہو، فجر کی نماز کے بعد دارالفتاح والارشاد ناظم آباد میں بیٹھا میں ذکر کر رہا تھا، جو مجھے ذکر دیا گیا تھا چشتیہ سلسلے کی 12 تسبیحات۔ مجھے ان تسبیحات سے یاد آیا کہ استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب فرمانے لگے یہ دیکھو یہ تسبیحات 13 ہیں، کہتے ہیں ان کو 12 12 ہیں، تو نے یہ نہیں پوچھنا کہ 13 ہے تو 12 کیوں کہتے ہیں۔ یعنی 2 تسبیحات ذکر نفی اس بات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحات ذکر اس بات الا اللہ، اور پھر 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ اللہ، اس کے بعد پھر ایک تسبیح ہوتی ذکر اسم ذات 1 ضربی اللہ اللہ اللہ۔ فرماتے 13 بنتی کہتے 12 ہے، تو نے پوچھنا نہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس نے ہر بات پہ سوال کرنا ہوتا ہے، اس کا مزاج ہے، اور اس کی اصلاح کرنی ہے، پوچھنا نہیں 13 کو 12 کیوں کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات ہے۔ تو فجر کے بعد میرے ذمہ تھی میں کر رہا تھا، تو ساتھ میں اس کو بھی بلا کے لے آؤ۔ میرا خیال ہے 2 گاڑیاں تھیں، اب بتائیں 2 گاڑیوں میں کتنے بندے بیٹھے ہوں گے۔ یہ عجیب چشم فلک نے نظارہ دیکھا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے شیخ حضرت شاہ ابرال ہردوئی رحمہ اللہ تعالی، یہ تھے 2 گاڑیاں۔ سپر ہائی وے پہ گئے اور راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کے سائڈ پہ اترے،
تو میں نے ان دونوں حضرات کو بالنوٹ یعنی ڈنڈا چلاتے ہوئے دیکھا۔ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے، حضرت کا خاص ذوق تھا، اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چھلانگ لگا کے پہلے کہتے حل من مبارس، زور سے کہتے حل من مبارس، ہے کوئی آگے نکلنے والا، جیسے بالکل بندہ فل ایسے میدان کے اندر نکلتا ہے نا، ڈنڈا پکڑا حل من مبارس، پھر نکلے اور پھر وہ ڈنڈا چلانا حضرت نے یہ شروع کیا۔ میں انشاءاللہ کسی وقت یہاں سے ویڈیو بنا کے بھجوا دوں گا کہ وہ کیسے ڈنڈا چلاتے تھے، میں آپ کو سٹائل بھی بتا دوں گا، یوں چلاتے تھے حضرت نے۔ پھر شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھر انہوں نے ڈنڈا چلا کر دکھایا۔ دونوں حضرات شاہ ابراللہ کا دیکھنے والے اور یہ دونوں خلفاء ان کو دکھانے والے، یہ منظر تھا۔ بہت کم لوگوں نے زندگی میں منظر دیکھا ہوگا، ہم نے یہ منظر بھی وہاں دیکھا۔ اور اس وقت دارالفتاح والارشاد ناظم آباد مسجد کے باہر جو جگہ ہے جہاں جوتی اتارتے حضرت کی گاڑی کھڑی ہوتی، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، یہ ہمارا فٹ بال کا گراؤنڈ تھا، اسی کے اندر ہم مفتی عبدالرحیم صاحب استاد صاحب کے ساتھ ہم عصر کے بعد فٹ بال کھیلتے تھے۔ میرا اتنا گہرا تعلق تھا اس وقت دارالفتاح والارشاد سے بھی۔ جامعہ الرشید تو بہت بعد میں بنا، بہت بعد میں بنا، میں بہت پرانی بات کرتا ہوں، جب استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب ہوتے تھے اور استاد جی مفتی شہید اللہ ہوتے تھے بنگلہ دیش کے، تو یہ دونوں میں فرق تھا، یہ استاد صاحب ہیں اور یہ استاد جی ہیں، تو ایک کے ساتھ استاد صاحب کا لفظ بولتے، اس سے مراد مفتی عبدالرحیم صاحب، اور ایک استاد جی، اس کے مطلب مفتی شہید اللہ صاحب، چونکہ دو ہی استاد ہوتے تھے، باقی طلبہ تھے۔ اور 11 بجے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حفلت العلماء کے نام پہ روزانہ مجلس ہوتی تھی، میں اس میں بھی شرکت کرتا تھا۔ حضرت مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بہت اچھا ہمارا وقت گزرا ہے، بہت قریب سے حضرت کو دیکھا ہے، علماء سے تعلق، علماء سے محبت بہت دیکھی ہے۔ میں اپنے مطلب زندگی کے واقعات کیا حضرت کے ساتھ شیئر کروں، اللہ اکبر۔ میں ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں، واقعات بہت سے جو نہیں بتائے جا سکتے، بہت سے جو بتائے جا سکتے۔ ایک واقعہ، میں ایک بار دارالفتاح والارشاد گیا، مفتی محمد صاحب آج بھی ہیں دامت برکاتہم، شاید ان کو یاد ہو شاید یاد نہ ہو، تو استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب سے میں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں حضرت کے کمرے میں جا کر حضرت سے ملوں، فرمایا ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد مفتی محمد صاحب سے کہا کہ ان کو حضرت کے کمرے میں لے جاؤ، مغرب کے بعد نوافل سفارو لے کر گئے، دروازے پر دستک دی، آخری عمر میں مفتی رشید احمد رحمہ اللہ حتی الامکان عربی میں گفتگو فرماتے، تو آپ نے اندر سے فرمایا من دق الباب، من دق الباب، حضرت کا خاص لہجہ تھا، تو انہوں نے کہا محمد، فرمایا افتح، دروازہ کھولا، تو نے فرمایا کہ آپ کہا جی ہاں، تو آپ نے آنے سے پہلے اطلاع ہی نہیں دی؟ کہا جی میرا خیال تھا کہ استاد صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا، مجھے تو استاد نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، یعنی استاد صاحب کو یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ ان کو بھی بتانا ہے، اور ہمیں بھیج دیا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 20 منٹ تک حضرت کے ساتھ میں وہاں بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، اور مجھے خود احساس ہوا کہ ہم بغیر اطلاع کے بھی آئے ہیں اور بہت وقت ہو گیا ہے تو زیادہ مناسب نہیں، میں نے خود ہی کہا تھا میں اجازت ہے، حضرت نے نہیں فرمایا کہ تم جاؤ، میں نے کہا اجازت ہے، پھر اجازت دی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے حضرت نے بخور خود جلایا اور حضرت نے فرمایا یہ کسی کے آنے پہ جلایا جاتا ہے، یہ کسی کے آنے پہ جلایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب ان الفاظ کی لذت تو میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ تو خیر میں ہمارا بہت اچھا وقت گزرا، تو یہ وقت تھا جو درجہ ثالثہ تک جامعہ بنوریہ اور میرا کراچی کا تھا، پھر میں چونکہ سرگودا آ گیا، والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہرنیوں کا آپریشن تھا وہ کروایا، پھر ان کو روزانہ گھر سے ڈیرے پر لے کر جانا، ڈیرے سے واپس لانا، مسجد میں استاد جی کو والد صاحب کو لے کر جانا، اور یہ معمول تھا میرا، گدھے کے اوپر بٹھا کر لے جاتا، چونکہ بیمار تھے چلنا مشکل ہوتا تھا۔ ایک بار میں پیدل لے کر جا رہا تھا، بالکل بھرے بازار میں، یعنی ہمارا جو گھر ہے، آپ طالب علم آج سڑک سے مین راستے کے اوپر جاؤ تو چوک آتا ہے، یعنی آگے مسجد آتی ہے، تو وہاں سے بائیں طرف جائیں تو ایک مسجد ہے، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف جائیں تو ہمارے دوسری مسجد، درمیان میں چوک ہے، ایسے مغرب کی طرف آپ جائیں تو پہلا گھر چھوڑیں اور دوسرا گھر جو ابھی بنا ہوا ہے بھائی جاوید کا، یہ پہلا گیٹ ان کا تھا، دوسرا ہمارا تھا، یہ ہمارا گھر ہوتا تھا۔
یہاں سے نکلے چوک اور چوک سے سڑک کی طرف گئے تو والد صاحب نے کہا بیٹھ. میں بیٹھ گیا. میرے اوپر والد صاحب بیٹھے. کہا اٹھ. اب میں کیسے اٹھ سکتا تھا؟ اور مجھے مارا بھی انہوں نے، لیکن مجھے پتا تھا نابینے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو ان کو نہیں احساس ہو رہا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ گواہ ہے میں نے ایک لفظ کبھی حضرت والد صاحب کے آگے نہیں بولا، ایک لفظ بھی. اسی طرح برداشت کرتا تھا. میں یہاں ایک بات رخ کے درمیان میں کہتا ہوں آپ کو طلبہ، میں اولاد کی طرح ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے والد اور اپنی والدہ کے سامنے کبھی اف نہیں کہا. اسی طرح اپنے اساتذہ کرام کے سامنے یا اساتذہ کرام کی عدم موجودگی میں اپنے استاذ کے بارے میں کبھی اف نہیں کہا. مجھے اپنے والد یا والدہ کسی بات سے اختلاف ہو یا ان کی بات ناپسند ہو یا میں ان کی بات کو ٹھیک نہ سمجھوں، میں نے کبھی اس پہ تنقید نہیں کی. اساتذہ کرام کی بات مجھے اچھی نہ لگے، میں ہو سکتا ان کی بات قبول بھی نہ کروں، لیکن کبھی میں نے نہ ان پہ تنقید کی ہے، نہ میں کبھی بولا ہوں کسی استاد کے سامنے، نہ استاد کی عدم موجودگی میں. میں آپ طلباء کو نصیحت سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں، عرض سمجھ لیں، یہ کہوں گا اگر دنیا میں، دولت میں، عزت میں برکتیں چاہتے ہو، والدین کے سامنے کبھی نہ بولنا. علم میں، دینی خدمات میں برکتیں چاہتے ہو، استاذ کے سامنے کبھی نہ بولنا. والدین کو خوش رکھ لو، دنیا تمہارے قدموں میں ہے. اساتذہ کو خوش رکھ لو، اللہ دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لیں. میں جن مشکلات، مصائب، شدائد اور مسائل سے گزرا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میرے بہت قریبی ساتھی ان چیزوں کو جانتے ہوں گے. اللہ نے ہر مشکل سے نجات دی ہے، اللہ نے ہر مہم کو آسان فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے والدین اور اساتذہ کرام کی دعاؤں اور توجہات کا نتیجہ ہوگا، ورنہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. مجھے اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے، اپنے علم کا بھی پتہ ہے، اپنے گناہوں کا بھی پتہ ہے، سب مجھے پتہ ہے کہ میری کیا حیثیت ہے. لیکن اساتذہ اور والدین کے سامنے کبھی میں نے اف نہیں کی. تو یہ درجہ ثالثہ کا وقت تھا. پھر میں نے والد صاحب خدمت کی جتنی کر سکتا تھا. والد صاحب کی اجازت سے میں اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا اور میں اعتکاف میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ ابو جی کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. میرے مالک اگر صحت مقدر میں نہیں، موت ہی مقدر ہے، اے اللہ رمضان کی موت دینا. اللہ اکبر. اسی رمضان میں والد صاحب کو آخری عشرے کے اندر موت آ گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے. اور میں یہ نیت کر کے اعتکاف کے اندر تھا کہ اگر خدا نخواستہ والد صاحب کی یہ وفات ہو جاتی ہے تو میں اعتکاف چھوڑ دوں گا تاکہ ان کے غسل میں شرکت کروں، جنازے میں شرکت کروں، تدفین میں شرکت کروں. تو میں ثالثہ میں تھا، والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آپ اندازہ فرمائیں میرے تعلیم کے 5 سال باقی تھے اور میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا. والدہ میری کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی. مالی اعتبار سے میری کیا حالت ہوئی ہوگی آپ یقین فرما لیں کہ پورا سال ایسے مجھ پہ گزرتا رہا ہے کہ مجھے گھر سے ایک پیسہ نہیں ملتا تھا. میں کبھی طلباء کرام کو یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب طالب علم آپ نے دیکھا ہوگا. یہ خط غربت کی انتہا نہیں ہے کہ پورے سال میں کسی طالب علم کو اپنے گھر سے 1 روپیہ بھی نہ وصول ہو، وہ کیسے پڑھتا ہوگا. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے طلباء کی قلوب کا ایسا متوجہ فرمایا تھا. میں جب کراچی میں تھا تو جامعہ بنوریہ میں طلباء کراچی کے جب جمعرات کو چھٹی ہوتی جمعے کو آتے، آپ یقین فرمائیں کوئی بریانی لاتا، کوئی سموسے لاتا. کئی طالب علم مجھے 5 روپے ایسے دیتے، عقیدت میں، محبت میں. اللہ نے بس وسعت عطا فرمائی ہے، ہمیشہ کرم فرمایا. اللہ نے محتاج نہیں فرمایا، اللہ نے بہت کرم فرمایا. تو یہ درجہ ثالثہ تھا. والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، پھر میں بھول نہ جاؤں. درجہ ثانیہ کے امتحان دیا، میں گھر آیا تو والد صاحب رحمہ اللہ تعالی مجھے چکیرا لے کر گئے. استاد العلماء، استاد محترم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم، آپ مرکز کے طلباء ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کی قدر کریں، وہاں جایا کریں، ان کی زیارت کیا کریں. جب وہ تشریف لائیں تو ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے دعائیں کرائیں. بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے.
جامعہ اشرفیہ دورہ حدیث کیا تو 600 میں سے 601 نمبر لیے، اور شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ کے مجاز ہیں۔ اور عملی زندگی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سال ہر سال سے میں دیکھ رہا ہوں، 30 سال تو شاید میں بھی 30-35 سال سے زیادہ ہو گیا دیکھ رہا ہوں۔ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں آپ دیکھیں گے، عصر کے بعد مغرب تک تلاوت قرآن مشغول آپ مسجد میں دیکھیں گے۔ کوئی بیماری ہو الگ ہے، کوئی عذر ہو تو الگ ہے، پورا زمانہ اسی طرح گزار دیا ہے۔ تو ان کے پاس مجھے والد صاحب لے کر گئے، چونکہ والد صاحب کی بہت تعلق تھا، دوستی تھی۔ کسی کو کیا پتہ تھا کہ ان سے میرا رشتہ بھی ہونا ہے، ہمارے سسر بھی بنیں گے، میرے بچوں کے نانا بنے، کسی کو کیا اندازہ، مجھے بھی نہیں اندازہ تھا۔ خیر، تو والد صاحب نے کہا کہ ان کا امتحان لو، پھر مجھے انہوں نے امتحان لیا تو بہت خوش ہوئے، تو کہا نہیں ان کو وہیں کراچی پڑھنے دو، ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی پڑھائی جا رہی، وہیں پڑھنے دو۔ تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ واپس جب آئے، پیدل آ رہے تھے چکیرا سے، شاید 2 کلومیٹر کا سفر ہے، تو والد صاحب میرے یہاں ہاتھ لگا کے مجھے جسم کو چیک کرتے تھے کہ یہ نا کمزور ہے، یعنی گوشت اس کے اندر کم ہے کراچی کی وجہ سے۔ لیکن والد صاحب پھر یہ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پڑھائی پہ توجہ دو۔ تو حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم نے بھی دعائیں فرمائی، ان کی دعاؤں کا بہت دخل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکابر اور مشائخ، یعنی بالکل ابتدائی سالوں میں جن کی مجھے دعائیں ملی ہیں، اور والدہ تو ہے ہی، اس کا کیا ذکر کرنا، والد تو ہیں ہی، ان کا تو نام لیں یا نہ لیں تو سب سے اول ہے۔ باقی حضرت مولانا نذیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، فاضل دارالعلوم دیوبند، شاگرد شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی۔ نمبر 2، امام اہل سنت والجماعت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمہ اللہ، فاضل دارالعلوم دیوبند، شاگرد رشید شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی۔ میاں محمد کلیار رحمہ اللہ، فاضل دارالعلوم دیوبند، شاگرد رشید شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے خمیر اور رگ رگ میں دیوبندیت کیوں نہیں ہوگی، یعنی جن کی دعاؤں سے میرے علم کا آغاز ہو رہا ہے وہ دیوبند کے فضلاء ہیں، ہر مدنی کے تلامذہ میں سے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دیوبندیت تو گھٹی میں آئے گی، دارالعلوم دیوبند سے محبت تو آئے گی، دارالعلوم دیوبند سے مرنا اور جینا تمہارا ہوگا۔ پھر نظریات وہ جس کو ہم نے دلیل کی بنیاد پہ فرق سمجھا ہے، صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، دلیل کی بنیاد پہ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں عقیدت اور بصیرت کی بنیاد پر ہم نے عقیدہ لیا ہے، عقیدت بھی ہے بحمد اللہ تعالی، اور بصیرت دلیل بھی ہے، ہم نے دارالعلوم دیوبند کو لی ہے۔ تو یوں درجہ ثالثہ تک میرا وقت یہ گزرا ہے۔ پھر آگے درجہ رابعہ تھا، قریب تھا، دور جانا مشکل تھا، تو پھر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں وہاں چلا گیا، درجہ رابعہ پھر وہاں میں نے پڑھا، پھر درجہ خامسہ وہاں پڑھا، پھر درجہ سادسہ کچھ میں نے وہاں پڑھا، پھر باقی ایام کچھ ایسے تحریک کے اندر لگے کہ پھر درجہ سادسہ پڑھا بھی اور ساتھ تحریک بھی، پھر مشکات پڑھی بھی اور تاریخ بھی، کچھ سے 2 ماہ تک میں نے جامعہ خیر المدارس پڑھا، اور تقریباً 3-4 ماہ تک جامعہ علوم شریعہ سائیوال میں پڑھا مشکات کا سال، اور اسی دوران کچھ میں نے مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ پڑھا، اور کچھ وقت میں نے انوار العلوم شیراں باغ وہاں بھی کچھ اسباق پڑھے۔ تو یہ مطلب کچھ وقت میرا یوں گزرا۔ پھر آخری سال دورہ حدیث شریف جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں نے کیا، اور ہمارے اساتذہ کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ اساتذہ اس وقت بحمد اللہ تعالی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جامعہ امدادیہ میں نے دورہ حدیث پڑھا، مولانا غلام قادر صاحب رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مولانا محمد قاسم صاحب موجودہ دارالعلوم مدنیہ لاہور کریم پارک کے شیخ الحدیث، ان سے پڑھا صحیح مسلم، مولانا عطاء اللہ صاحب ان سے پڑھا، مولانا شبیر احمد احمدانی ان سے پڑھا، حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب ان سے پڑھا، حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب ان سے پڑھا۔ یہ ہمارے جو جامعہ امدادیہ کے اساتذہ کرام ابھی حیات ہے،
ان سے میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو یہ جامعہ امدادیہ کا میرا آخری سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ذوق بھی عطا فرمایا۔ میں صرف طلباء کو یہ ترغیب کے لیے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، اور جمعرات کو میں باقاعدہ خود تیاری کرتا، محنت کرتا، اور پھر جمعرات کو تقریر کرتا۔ میری ترتیب یہ تھی کہ میں نے ایک جناح کیپ کارکلی سی خریدی، مجھے یاد ہے 10 روپے کی لی تھی۔ سفید چشمہ میں نے 8 روپے کا لیا تھا۔ طالب علمی تو طالب علمی ہوتی ہے۔ اور ایک کپڑا میں ایسے گلے میں، ہمارے پنجاب کی جو خطابت تھی وہ گلے میں کپڑا لٹکا کے جوانی کی خطابتی ہوتی تھی، تو وہ میں نے کپڑا گلے میں لٹکانا، ایک تپائی، دوسری 2-3 تپائیاں رکھنی، اوپر کپڑا رکھنا۔ ابھی 1-2 طالب علم بیٹھے ہوئے، پتہ ہوتا رہے آج اس کی تقریر ہونی ہے، پھر عشاء کے بعد آہستہ آہستہ آتے، تو میں خود پہلے اعلان کرتا بھی آج تلاوت قرآن پاک قاری محمد الیاس صاحب فرمائیں گے، تو پھر میں تلاوت کرتا۔ اس کے بعد پھر میں اپنے نام کے ساتھ خود القاب لگا کے اعلان لگاتا بھی اب علامہ محمد الیاس گھومن تقریر فرمائیں گے۔ پھر میں خطبہ پڑھ کے 1 گھنٹہ بیان، اور آپ یقین فرمائیں باقاعدہ عنوان دے کر خلافت صدیق اکبر، اس طرح پھر دلائل دیتا اور گرجتا، پھر کمرہ فل، باہر فل، اور طلباء ہوتے، پھر اساتذہ باہر آتے تھے۔ ہمارے آج بھی اساتذہ اس بات کے گواہ ہیں جامعہ امدادیہ کے، جو میرا وہ بیان پھر سنا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر دورہ حدیث والے سال میرا تکرار ہوتا تھا، بڑا معروف تھا دورہ حدیث والے سال، یعنی کبھی جمعرات کو میں اگر تکرار کراتا امتحان سے قریب، تو آپ یقین فرمائیں کہ اولیٰ تک کے طلباء دارالحدیث جو جامعہ امدادیہ کا ہے، میں برآمدے میں بیٹھ کے تکرار کراتا، تو کئی اولیٰ اور ثانیہ تک کے طلباء کھڑے ہو کے وہ تکرار کا منظر دیکھتے تھے۔ میرا چونکہ دورے کا ایک تاریخی سال بھی چل رہا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے اگر بس اوقات تحریکی اسفار کے لیے 1 ہفتہ بھی چھٹیاں کرنی پڑی، تو واپس آ کر جو بخاری شریف کے سبق میں نے نہیں پڑھے ہوتے ان کا بھی تکرار کراتا تھا۔ اس کا علم ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس بات کے عینی گواہ آج بھی موجود ہیں۔ استاد جی فرمایا کرتے تھے اگر تم مسند تفسیر پر بیٹھو تم سے بڑا مفسر نہ ہو، مسند حدیث پر بیٹھو تم سے بڑا محدث نہ ہو، مسند افتاء پر بیٹھو تم سے بڑا مفتی نہ ہو، لیکن بیماری ہے تو تحریک نہیں چھوڑتا، صرف تدریس پہ آ جا، صرف تعلیم پہ آ۔ بس میں نے کہا استاد جی آپ دعا فرمائیں، مجھے بہت سمجھاتے تھے، اور ایک بار مجھے فرمان لگے میری 35 سالہ تدریسی تجربے میں نے پہلا طالب علم دیکھا ہے جو تعلیم اور تحریک دونوں کو یوں لے کر چلتا ہے۔ جو طالب علم تعلیم کے اوپر ہوتے ہیں وہ تحریک سے کورے ہوتے ہیں، اور جو تحریک میں آ جاتے ہیں وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم اور تحریک دونوں کو لے کر چلتا ہے، نہ تیری تعلیم میں کمی آتی ہے نہ تحریک میں کمی آتی ہے۔ استاد جی فرماتے رہے، خیر بہت محبت فرماتے تھے، بہت مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جامعہ اسلامی امدادیہ جو ان کا ادارہ ہے، اللہ اس کو میں وسعت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات اور تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو جاری رکھے۔ جو الحمدللہ پھر میں نے دورہ حدیث جامعہ امدادیہ ہی میں کیا۔ یہ میں نے زمانہ طالب علمی کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور وہ پہلو بیان کیے ہیں جو پہلو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جو پہلو طلباء کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو جو نجی ہوتے ہیں اور طلباء کو بتانے والے یا میڈیا پر یا مجمع عام میں لانے والے نہیں ہیں، وہ میں نے زندگی کے رخ آپ کے سامنے نہیں بیان کیے۔ یعنی کچھ انسان کی تحریک کے ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ آدمی ہر پہلو تو نہیں بتا سکتا۔ یہ وہ دن تھے جو الحمدللہ میرے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ یعنی حفظ سے لے میں نے اسکول اور پھر حفظ اور پھر دورہ درجہ کتب کے دورہ حدیث تک کی آپ کی خدمت میں چیزیں عرض کی ہیں۔ بس اللہ اس کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اس پوری میری گفتگو سے آپ خود نتیجہ اخذ کریں کہ آپ نے کیا بننا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مطالعہ کا اہتمام کرنا ہے، تکرار کا اہتمام کرنا ہے، اسباق کو یاد کرنا ہے، اعمال کی پابندی کرنی ہے، اساتذہ کی خدمت کرنی ہے، والدین کو راضی رکھنا ہے،
تعلق مع اللہ مضبوط رکھنا ہے، تعلق مع غیر اللہ کو ختم کرنا ہے، جیت مضبوط مستحکم عالم بننا ہے، علماء حق کا قدردار بننا ہے، اپنے اکابر کی جوتیوں کو سر کا تاج سمجھنا ہے، اپنے اکابر کے منہج کو لے کر کام کرنا ہے۔ محنت ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے مانگتا ہوں اپنے طلباء کے لیے، بہت مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان کو دیر دور کے لیے قبول فرما لے۔ ہم نے عالمی سطح پہ عقائد کے حوالے سے ایک تحریک شروع کی ہے، مجھے اس کے لیے طلباء کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بنو، آپ بولو، آپ لکھو، آپ پڑھو، آپ مصنف، ادیب، خطیب، واعظ، پیر، مدرس، یہ سب صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرو اور میدان میں نکلنے کا عزم کرو۔ طالب علمی کو طالب علمی پر وقف کر دو، محنت کرو جتنی آپ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے طالب علمی کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ طلباء کی بھی خواہش تھی، اساتذہ مجھے فرماتے تھے، میں نے کہا کہ نشست میں بات کر لیں۔ آپ اس پوری بات کو ایک ہی نشست میں سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ کریم، ان ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان طلباء کو علم نافع عطا فرما، طلباء کے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ جو عقائد کی تاریخ خصوصاً شروع کی ہے، پورے عالم میں اس کو عام فرما۔ اے اللہ اس کے اسباب عطا فرما، برکت والے اسباب اے اللہ وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ مرکز کے فیض کو عام فرما۔ یا اللہ مرکز کو شاداب اور آباد فرما، مرکز کے معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ مرکز کے تمام اساتذہ، تمام طلباء، اللہ ان کو قبول فرما۔ دنیا بھر کے جتنے طلباء علوم دینیہ ہیں اللہ تو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے علماء دین کے کسی شعبے میں لگے ہیں اللہ تو سب کی مدد فرما، ہمیں سب کا معاون بنا۔ اے اللہ ہمیں سب کا خادم بنا، تو سب کی محنت کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم، ہمیں اپنی رضا، اسباب رضا عطا فرما، اپنی نافرمانی اے اللہ ناراضگی، اسباب ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان اعمال سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، ان بد عملیوں سے بچا جو دین کی خدمت سے محرومی کا سبب بنے۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔